صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اللہ 7 ایسے خوش نصیب افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزرے، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اور ایسا انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، چمٹا ہوا ہو۔ اور چوتھا خوش قسمت فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ 2 ایسے خوش نصیب لوگ، 2 ایسے کامیاب انسان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ان کی محبت کا معیار، ان کی محبت کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں، ائمہ کرام ہوں، دین والے ہوں، اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، اگر وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کی بنیاد پر، اگر جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کی بنیاد پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا انسان جس کو دین کا علم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، اس نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ انسان اپنے لا علمی لا شعوری طور پر وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نیک لوگ بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کوئی اللہ کی بات ہی ہوگی، وہ انسان وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آیا، دیکھا کہ اللہ والے بیٹھے ہیں، دین والے بیٹھے ہیں، یہاں آ کر بیٹھ گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا صرف یہاں آ کر بیٹھنا ہی تھا کہ میرے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا وارث بنایا۔ آج ہماری محبت، ہمارا ایک دوسرے سے ملنے کا معیار ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے علاقے میں ہماری محبت کا معیار کیا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات کا معیار کیا ہے۔ اگر جانچ پڑتال کی جائے، دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ تعلق ہمارا وہ یہ نکلے گا کہ دنیاوی معاملات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت کی کہ یہ انسان اللہ کے دین کی بغاوت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بغض رکھوں، دشمنی رکھوں،
فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کی وجہ سے اس نے دیا، اللہ کی وجہ سے اس نے روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، فرمایا ایسے انسان کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، آج ہماری محبت، ہمارا بغض، ہمارے رشتے ناتے ہیں کہ میں نے کسی کے گھر جا کر رشتہ طلب کیا، اس نے رشتہ نہ دیا، ہماری وہاں سے جنگ شروع ہو گئی، نفرتیں شروع ہو گئی۔ یہ جو ہماری نفرت ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ شیطان کی ابھاری ہوئی نفرت ہے، یہ شیطان کا دیا جلایا ہوا دیا ہے۔ فرمایا کسی نے رشتہ نہ دیا، ہماری محبتیں جو ہے وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی، فقد استکمل الایمان، ایسے ایمان کا مکمل ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ پھر دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام پوچھتے ہیں ایو اورل ایمان اوثق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی کون سی زنجیر، کون سی کڑی جو ہے وہ مضبوط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتحابین فیا، رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں میری وجہ سے محبت کرنے والے، والمتجالسین فیا، میری وجہ سے آپس میں بیٹھنے والے، فرمایا میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، میں قیامت کے دن ان انسانوں کو کیا دوں گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی امت آئے گی، ایسا گروہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، وہ انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے کہ انبیاء بھی ان پر رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی ان پر رشک کر رہے ہیں، وہ کون خوش قسمت ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا میرے اللہ پکاریں گے این المتحابون للہ، کہاں ہے اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے، آؤ میں ان کو نور کے ممبروں پر اٹھاؤں گا، میرے اللہ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو بندے جو آپس میں محبت کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں محض اللہ کے دین کی بنیاد پر کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، یہ نمازی ہے، اس میں دین کی جھلک نظر آتی ہے۔ فرمایا ایسے انسان دو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے اس چیز کو محبت کا نام دے دیا ہے کہ یہ محبت جی قرآن نے کہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہذا ہمیں بھی قرآن نے حق دیا ہے نعوذ باللہ دوستی کرنے کا، ہم بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کریں۔ تو رب العالمین نے پہلی بات تو ان کی نفی قرآن میں یہی کر دی ہے، فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دوست کون ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے دور رکھتے ہیں، یہ دوستی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سیکولر لوگ دین کا نام لینے والے وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کچھ دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کا غلط مطلب سمجھیں گے، غلط ترجمہ کریں گے، اپنے مفاد کی خاطر قرآن کو بدل دیں گے لیکن خود نہیں بدلیں گے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اگر آج کا کوئی انسان اس ترجمے کو بدلتا ہے کہ میں بھی محبت کروں، میں بھی عشق کروں کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اگر کوئی انسان راستے میں بیٹھا ہے، راستے کے حقوق کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یہ حرام ہے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا۔
ایک مومن مرد مومن عورت وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، جس کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد، اور درمیان میں خوبصورت خوب رو نوجوان چمکتے ہوئے چہرے والا سفید دانتوں والا ایک چہرہ نوجوان بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ سوال کا جواب ملنے پر پتہ چلا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے لوگ ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ ایک دوسرے کو مسائل بتا رہے ہیں۔ کہتے میں اگلے دن، ابو ادریس خولانی کہتے ہیں، جب میں اگلے دن میں نے سوچا کہ میں مسجد میں سب سے پہلے جاؤں گا تاکہ وہ معاذ بن جبل مجھ سے بعد ہیں، میں ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے جب میں صبح مسجد میں گیا تو مجھ سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما دیں، نفل نوافل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، دین کے معاملات بتا رہے ہیں، لوگ اپنے سوال لے کر آتے ہیں، آپ ان کو جواب دیتے ہو، دین کی خیر خواہی بتاتے ہو۔ اس دین کی وجہ سے احبک للہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج میری اور میرے معاشرے کی محبت کو اگر دیکھا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیست عبد الدینار والدرہم، فرمایا یہ درہم و دینار والا مال والا تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا اگر اس کو دے دیا جائے کچھ راضی ہو جاتا ہے، اگر روک لیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی محبت ہماری دنیاوی محبت ہے۔ جب اللہ کے لیے انسان محبت کرتا ہے اس کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو ادریس خولانی، کیا واقعی تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں معاذ بن جبل، اللہ کی قسم میں اللہ کے دین کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، میرے اللہ عرش پر اس بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری محبت کا معیار فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اچھی دوستی کا معیار کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اچھا دوست اور برا دوست اگر کسی نے جانچنا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ خوشبو بیچنے والا اور بھٹی جلانے والا، جیسے ہم لوہار کہتے ہیں، اور خوشبو بیچنے والا۔ آقا فرماتے ہیں کہ بری دوستی کی مثال یہ ہے کہ کوئی انسان لوہار کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اب اس نے کام اس سے نہیں کروانا، ویسے ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب جب لوہار اپنی بھٹی چلاتا ہے، اس میں آگ جلاتا ہے، لکڑیاں لگاتا ہے، کوئلے لگاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک چنگاری اٹھ کر اس کے جب کپڑے پر لگتی ہے وہ کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اگر برے دوست کے پاس آپ بیٹھیں گے، کم از کم آپ اس کی برائی میں حصہ نہیں لے رہے، اس کی برائی میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے، برے کام نہیں کر رہے، لیکن ایک چنگاری جب اس کی بھٹی سے اٹھتی ہے، اس مومن کے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ جب یہ مومن اس برے شخص سے اٹھ کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار اس ایماندار، اس عالم کو، اس نمازی کو، اس حاجی کو، اس پرہیزگار کو کیا ہو گیا، یہ تو برے بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا
भट्ठी ठोंकने वाले के पास अगर बैठोगे तो कपड़े में सुराख हो जाएगा। इसी तरह नेक दोस्त की मिसाल, अच्छा अल्लाह के वली की मिसाल। फरमाया जब इंसान एक खुशबू बेचने वाले के पास जाता है और उससे खुशबू खरीदता नहीं, या तो वो खुशबू वाला उसको तोहफतन दे देता है या कुछ खुशबू लगा देता है। अगर ये दोनों काम ना भी करे, वो खुशबू की दुकान से जब निकल आता है तो उसके कपड़ों की खुशबू की स्मेल, खुशबू आ रही होती है कि ये खुशबू वाले से होकर आया है, ये इत्र वाले से होकर आया। फरमाया जब अच्छे बंदे के पास बैठोगे, एक आलिम के पास बैठोगे, दीनदार के पास बैठोगे, नमाजी के पास बैठोगे, जब उठकर जाओगे लोग तुम्हें झुक झुक कर सलाम कर रहे होंगे कि ये अल्लाह के वली के पास से उठकर आया। वरजुलानी तहाबा फिल्लाह, ऐसे दो बंदे जो अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, इज्तमा अलैहि, अल्लाह के दीन की खातिर जमा हुए, वतफर्रका अलैहि, अल्लाह के दीन की खातिर एक दूसरे से जुदा हुए। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरे अल्लाह उस इंसान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और वो दिन मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। फरमाया वो दिन बहुत सख्तियों वाला होगा, हर इंसान का एक अपना मामला होगा। वो कहेगा रब्बी नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले। आज जो बाप अपने लफ्ते जिगर को एक आंच नहीं आने देता, अपनी जान निछावर करता है, वो माँ जो अपनी बेटी के लिए कितनी ही आरज़ुएं रखती है और अपने मामलात समेट कर अपनी औलाद का ख्याल रखती है, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ये माँ भी भूल जाएगी, ये बाप भी भूल जाएगा, ये अच्छा दोस्त जो है, दोस्तों पर जान निछावर करने वाला, ये भी भूल जाएगा। हत्ता कि तुम्हारा ये कबीला जो है, ये ख़ानदान जो है जिस पर आज तुम फख्र करते हो, मैं उतने ऊंचे ख़ानदान वाला हूँ, मेरा फला ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हारे शुऊबन व क़बाइलन लितआरफू, ये मैंने तुम्हारी नस्लें बनाई हैं, ये तुम्हारी कौमें बनाई हैं, ज़ातें बनाई हैं, तुम्हारे तारुफ के लिए बनाई है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे अल्लाह के हाँ कौमों का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो तुम में से मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है। मेरे अल्लाह क़यामत के दिन यही पूछेंगे। और क़यामत के दिन ऐसे दो खुश नसीब अफराद जो अल्लाह की वजह से आपस में मिलते हो, अल्लाह की वजह से जुदा होते हो, अल्लाह की वजह से देते हो, अल्लाह की वजह से रोकते हो। फरमाया ऐसे बंदे जो हैं वो क़यामत के दिन मेरे अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। आज हमारी मोहब्बत क्या है? आज किसी ने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बेटे तू हदीस की मुखालफत कर रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ नमाज अदा कर ले, तो नमाज अदा नहीं कर रहा। ऐ मेरी बीवी तो नमाज अदा कर ले, कुरान की तिलावत कर ले। ए अबू जान कुरान की तिलावत कर लो। ए मेरे दोस्त कुरान की तिलावत कर लो। आगे से वो हमारा मजाक उड़ाता है कि तुम तो मौलवी हो, तुम्हारा काम ही यही है कहना कि तुम ये कर लो, ये कर लो। मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ। वो आगे से अल्लाह के दीन की बगावत करता है, मुखालफत करता है। हदीस रसूल उसके सामने पेश की जाए, हदीस रसूल को नहीं मानता, लेकिन हमारी नफरत में उसके साथ कोई तब्दीली नहीं आती, हमारी मोहब्बत वैसे रहती है उसके साथ। और इसके मुकाबले में अगर कोई आपको ये चलते फिरते जाते उठते बैठते कह दे आओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बुलावा आ गया, नमाज की तरफ आओ, सलात की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ। और जो लोग बाजारों में बैठे होते हैं उनके ऐसे ऐसे सख्त जुमले होते हैं, यकीन माने एक इंसान अंदर से हिल जाता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये होता है कि काश मेरी जुबान से निकला हुआ एक जुमला खैर मेरे भाई की खैर खाई के लिए काफ़ी हो जाए, मैं इसको कहता रहूँगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि मेरे अल्लाह जो है एक दूसरे से जो मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, मेरे अल्लाह उसके लिए क्या क्या इनामात लेते हैं। आका फरमाते हैं कि हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, मेरे अल्लाह ने एक फरिश्ते को बुलाया, ऐ मेरे फरिश्ते
फलां रास्ते में खड़े हो जाओ, फलां इलाके से एक बंदा चला है, उसके रास्ते में जाकर खड़े हो जाओ, उससे सवाल करने हैं, भाई तुम कौन से इलाके में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस मकसद के लिए जा रहे हो। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है। जब ये अल्लाह का वली, ये दीनदार, ये नमाजी, ये मुत्तकी, ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला इंसान, फरमाया वल मोमिनून वल मोमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो उसको अच्छाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। फरमाया ये इंसान जब अपने इलाके से चलता है, अपने घर से चलता है, रास्ते में देखता है कि इंसान खड़ा है, वो हकीकत में फरिश्ता है। ये फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर इससे पूछता है, ए अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, तू किस जगह का इरादा कर रहा है, कहाँ जाना है तूने, कौन से इलाके में जाना है। अब ये इंसान कहता है कि मैं फलां इलाके में जा रहा हूँ, फलां बस्ती में जा रहा हूँ। फरिश्ता पूछता है, भाई किसके लिए जा रहे हो। फरमाया फलां इलाके में एक अल्लाह का वली है, एक अल्लाह का बंदा है, एक अल्लाह वाला है, अल्लाह से वो हर वक्त दिल लगा के रखता है, मैं उसकी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता पूछता है, क्या उसके और तेरे दरमियान को रिश्तेदारी है। ये बंदा कहता है नहीं। फरिश्ता पूछता है, क्या उसके साथ कोई कारोबार है, कोई लेन देन है, कोई पैसे का मामला है। वो इंसान कहता है नहीं। फरमाया मैं महज उससे इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि वो अल्लाह का वली है, उसके पास बैठूंगा, दीन के मामलात में सवाल जवाब करूंगा, पूछूंगा, मैं अल्लाह की वजह से उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ता जाकर अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, तेरा बंदा ये कहता है मैं तेरी वजह से उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। मेरे अल्लाह कहते हैं, मेरे फरिश्ते गवाह बन जा, अगर वो मेरी वजह से मोहब्बत करते हैं, आज से मैं भी उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। और इंसानों के दिलों में मेरे अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? हदीस बुखारी के अगले अल्फाज हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अल्लाह जो है वो फरिश्तों को इकट्ठा कर लेते हैं जो हामिलीन अर्श हैं। समानिया, फरमाया 8 फरिश्ते हैं जो अल्लाह का अर्श उठाने वाले हैं। मेरे अल्लाह उनको बुलाते हैं, कहते हैं, ए हामिलीन अर्श, ए मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्तों, जो तुमसे नीचे जितने भी फरिश्ते हैं उनको बता दो कि फुला बंदा, फुला नामी, फुला बस्ती में रहने वाला, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी मोहब्बत करो और जिनको पैगाम दो वो भी इससे मोहब्बत करें। अब हामिलीन अर्श जो 8 फरिश्ते हैं अर्श को उठाने वाले, वो आसमान जो 7वें आसमान पर फरिश्ते हैं उनको बता देते हैं, भाई अल्लाह अपने फुला बंदे से, फुला बस्ती में जो रहता है उससे मोहब्बत करते हैं। वजह क्या है? ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के वलियों से, नमाजियों से, हाजियों से, परहेजगारों से, मुत्तकियों से अल्लाह की वजह से मोहब्बत करता है। रिश्तेदारी नहीं है, लेन देन नहीं है, कारोबार नहीं है, अल्लाह की वजह से मोहब्बत करता है। फरमाया मेरे फरिश्तों, जाओ छठे आसमान वालों को बता दें, छठे आसमान वाले 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले आसमान वाले तमाम जो फरिश्ते हैं, मेरे अल्लाह तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, फुला बस्ती में रहने वाला बंदा जो है, मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूँ। वजह क्या है? वो मेरी वजह से फुला बंदे से मोहब्बत करता है। अगर आज मुझे और आपको किसी वजीर, एमपीए, एमएनए का प्रोटोकॉल मिल जाए, यकीन माने हम फूले से नहीं समाते। हम कहते हैं इंसान मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, और जिसको मेरे अल्लाह प्रोटोकॉल दे दे, फरमाया वो कितना खुशकिस्मत इंसान होगा। यहाँ मेरे अल्लाह, फिर वो सारे फरिश्ते मेरे अल्लाह उनको हुक्म देते हैं, जाओ जमीन में फैल जाओ, अहले इलाका में फैल जाओ, दूसरे इलाकों में फैल जाओ, उनके दिल में डाल दो फुला नामी बंदा है, फुला बस्ती में रहता है, अल्लाह का वली है, बुजुर्ग है, दीन की बातें करता है, दीन की तरफ बुलाता है, तुम्हारे अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर सारे लोग उससे मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं कि आपस में अपने मामलात को शेयर करते हैं, अपने घर के मामलात को, अपने रिश्ते नाते के मामलात को, कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का प्यारा है,
ہم ان کے پاس بیٹھیں، معاملات کو سیکھیں۔ فرمایا یہ اللہ کا ولی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جب یہ زمین پر چلتا ہے میرے اللہ اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ آج ہماری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے۔ آخری بات، ہمارے اس ملک پاکستان میں آج کل جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے وہ اسلام آباد کے اندر مندر بنانا، ہندوؤں کا، ہندوؤں کی عبادت گاہ بنانا۔ شریعت اسلامیہ آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، ہماری محبت اللہ کے لیے، ہمارا بغض اللہ کے لیے ہے، کسی کے لین دین میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، کلیسے ہیں، گرجا گھر ہیں، مندر ہیں جہاں بنے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے، اگر امت مسلمہ میں وہ رہ رہے ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے پیسے سے مسلمان کی سرزمین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفر کو ختم کیا ہے، 360 بتوں کو مکہ سے گرایا ہے، ہٹایا ہے، اسلامی ریاست بنایا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کلیسا، کوئی مندر، کوئی گرجا گھر بنا کر نہیں دیا۔ آج میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے پیسے سے، اسلام کے پیسے سے، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر مساجد کے حوالے سے کتنی سختیاں ہیں، حتیٰ کہ مساجد کے بل پر ٹیلی ویژن فیس بھی لگ کر آتی ہے۔ ہم تو یہاں تک مظلوم ہیں، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اسلام آباد، ہمارے دارالحکومت میں ہندوؤں کو مندر بنا کر دے رہی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی کے کاموں میں مددگار بنو، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرو۔ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہرگز یہودی اور عیسائی، یہ غیر مسلم آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ اگر یہ ہمارے حکمران ان کی مانیں گے تو وہ ہماری مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے۔ میرے اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہے، جہاں بھی ان کو ملے گا موقع یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر اپنی حکومت اداروں سے یہ التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے مسلمانوں کے پیسے سے یہ منظر نہ بنایا جائے، اسلامی ریاست میں یہ منظر نہ بنایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ حق بات کہہ کر سمجھ کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔